السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کوئی کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ جس کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ کیسے جی رہا ہے، اگر زندہ ہے تو کس بنا پر، اگر مر گیا تو کس وجہ سے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے ذاتی امور کے علاوہ دیگر کام اس کی سپرد نہ کرو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان تو نہیں۔ فرمان مولا علی، انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک کے تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے، ساتھ جس کا بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضائے الہی کے کاموں میں گزرے اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تک خدا کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں پہچانی نہیں جاتی، اور جب یہ نعمتیں منہ موڑ لیتی ہے تو تب معلوم ہوتی ہے۔ اگر سامنے والا کباڑیا ہے تو آپ کے بڑی سے بڑی الفاظ بھی ردی ہیں۔ خوش رہنے کے 5 اصول: کسی سے نفرت نہ کریں، ہر ایک کی بات کی فکر نہ کریں، ہر کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، دوسروں سے زیادہ توقع نہ کریں، ہر کسی سے شکایت نہ کریں۔ فرمان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے، جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ وہی لوگ جو چوٹی تک کو اذیت نہیں دیتے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے، جو کچھ ان کے قلوب میں ہے اللہ جانتا ہے، لہٰذا تمہارے دل دعا ہے، اس لیے ان میں اچھی باتیں رکھا کرو۔ دل کی طاقت بڑھائیے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو دل کو طاقتور بناتی ہے۔ اتوار کے دن کی خصوصیت: اتوار کا دن درخت لگانے اور عمارت بنانے کا دن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیماروں کی عیادت کرو اور ان سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ محبت ایک قسم کی رشتہ داری ہے۔ مومن کا امتیاز: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو شیطان کے قبضے سے بچائیے۔ بے شک دل کے 2 کان ہوتے ہیں، روح ایمان اس کی خیر و نیکی کی سرگوشی کرتی ہے، جبکہ شیطان برائی کا وسوسہ کرتا ہے، پس جو بھی ان دونوں میں سے دوسری پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے دل پر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرے، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ ڈوبے ہوئے کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے کہ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ برائیوں سے دور اور نیکیوں سے قریب ہو جائیے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ انسان خود کو برائیوں سے جدا کر دے۔ ایک لڑکی کے اختیار میں پوری ایک نسل کا کردار ہوتا ہے۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہے۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ زیادہ کھانے کا انجام: ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ کم علم والے کم قیمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو دوسروں کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں میں سب سے قابل قدر وہی ہے جو ان میں سب سے
بڑے عالم ہیں، اور لوگوں میں کم قیمت لوگ وہی ہیں جو کم علم والے ہیں۔ دل کے خوش رہنے اور تھک جانے کے اثرات۔ انسان کا دل کبھی خوش رہتا ہے، کبھی تھک جاتا ہے۔ جب دل خوش رہتا ہے تو انسان مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہے، لیکن جب دل تھکتا ہے تو وہ کند ذہن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب دل خوش ہو تو اس سے کام لو، اور جب تھک جائے تو دل کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جہنم کا پتھر کھانے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے اسے زیادہ کر لے۔ کھانا کھانے کا ایک ادب۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گرم کھانا جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھاؤ۔ جب کبھی گرم کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ٹھہر جاؤ کہ ٹھنڈا اور کھانے کے قابل ہو جائے۔ خدا نہ کرے کہ ہم آگ کی گرمی قبول کریں، ٹھنڈی خوراک میں برکت ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں تو پھر نہ پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کتابین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی حاجات پوری کر فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے رشتے رکھتے ہیں۔ زندگی ایک پھول ہے جس کی خوشبو محبت ہے۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ میت کی آوازیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہوتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو۔ اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ میت کی آوازیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ سورہ یاسین۔ فجر نماز پڑھنے کے بعد سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سورہ یاسین پڑھنے والے پر رحمتیں برستی ہیں۔ نیک بختی اور بد بختی کا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نیک بختی اور بد بختی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بد بختی کا ذریعہ ہے۔ نرم آنکھ اور نرم دل۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ امام شافعی شوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کم کھانے کو معمول بناؤ، تمہیں شب بیداری کی توفیق نصیب ہوگی۔ روزے کا اہتمام کرو، وہ تم سے فحش و فجور کا باب بند کرے گا اور عبادت و بندگی کے دروازے کھول دے گا۔ کلام و گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں زہد و ورع سے نوازا جائے گا۔ اللہ کا ذاکر اور اہل بیت کا عاشق پرندہ۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں کوئی پرندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قمری فاختہ ڈب رکھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اور سب سے زیادہ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور یہ وہ پرندہ ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ جب چاہے سفر کرو۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، کیا ایام مثلاً بدھ وغیرہ کو سفر کرنا مکروہ ہے؟ فرمایا، جب بھی مناسب سمجھو صدقہ دے کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سفر کی ابتدا کرو، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تربیت نفس۔ جب ہمارا سفر آخرت طے ہے تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی جگہ سے دل لگائیں جو ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ سال گویا کہ منزلیں ہیں، مہینے مرحلے ہیں اور دن میل ہیں۔ ہماری ہر سانس آخرت کی جانب ایک قدم ہے۔
نافرمانیاں ڈاکو ہے، جنت نفع ہے اور جہنم نقصان ہے۔ ایسا برا عمل کہ جس سے فرشتہ بھی 1 میل دور ہٹ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جنت کا بازار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی ہر جمعہ کو آئیں گے، وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال بڑھ جائے گا، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے، تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے، ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔